آپ کو پتا ہوگا اندلس وہ سرزمین کا نام ہے جہاں اسلام بالکل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن جب دشمنوں کی نگاہ کھٹکی تو سب سے پہلے اسی سرزمین پر حملہ آور ہوا، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ اگر اسلام کے اوپر اگر کام ہوتا تھا تو اندلس کی سرزمین تھی، جہاں سے کوسوں کوسوں دور تک اسلام کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی جاتی تھی، وہاں سے ٹولیاں نکلتی تھی، علماء کرام کی جماعتیں نکلتی تھی، اور ادارے اتنے تھے، وہاں اتنے ادارے تھے کہ ہر ادارے سے کبھی کوئی عالم نکل رہا ہے، کوئی فاضل نکل رہا ہے، کبھی مفتی نکل رہا ہے، کبھی محدث بن کے نکل رہا ہے، کوئی خطیب بن کے نکل رہا ہے، کوئی وائز بن کے نکل رہا ہے، کوئی مبلغ بن کے نکل رہا ہے، یہ ادارے، اور دشمنوں کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی خطیب ادارے سے بن کے جا رہا ہے تو ایک سوئے ہوئے مسلمان نہیں، 1000 سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیتا ہے۔ بے شک خطیب بن کر نکلتا ہے تو ایک سوئے ہوئے کو نہیں، 1000 سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگاتا ہے، جو دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب کوئی حفاظ یہاں سے نکلتا ہے تو ایک بیمار نہیں، 1000 بیمار کو قرآن کی تلاوت سے شفا بخشتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا یہ قوم مرے گی کب؟ کوئی قرآن پڑھ کے جلا رہا ہے، کوئی تقریر کر کے جلا رہا ہے، تو ان کی نگاہ ٹوکی، جہاں سے یہ پیدا ہو رہا ہے وہی حملہ کر دیا جائے، تو سب سے پہلے انہوں نے ٹارگٹ ادارے کو کر دیا۔ اس ادارے کو مٹانے کے لیے جہاں 1000 چراغ جلے ہوں، جہاں 1000 طوفانیں اٹھ چکی ہوں، اس ادارے کو، علم دین کو اور تعلیم قرآن کو ختم کرنے کے لیے اسی 1000 آندھیوں کے بیچ جناب بشیر صاحب اور جناب نثار صاحب نے ایک ایسے مائع ناز قلعے کو گاڑ دیا ہے جو 1000 طوفانوں کے بیچ بھی میرے نبی کے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی قلعے کا نام ادارے حنفیہ ہے۔ اسی قلعے میں محنت و مشقت کرنے والی ذات کا نام قاری عرفان ہے۔ اسی ادارے میں پلنے والے اس معناز شخصیت کا نام مہمان رسول ہے۔ عام شخصیت نہیں ہے جسے ہم لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں حضرات، یہ مہمان رسول تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کے لیے فرشتے پر بچھانے کے لیے بےقرار ہوا، ان کے عظمت و بلندی کا کیا مرتبہ مقام، جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہو،